افسوس آج کتنے سارے جن کے سروں پر عمامے بھی ہیں، جن کے جسموں پر بہترین لباس بھی ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں۔ ہماری فطرت میں چاپلوسی نہیں ہے، ہمارے خون میں چاپلوسی نہیں ہے، ہمارے مزاج میں چاپلوسی نہیں ہے۔ امام احمد رضا کے غلام ہیں، جہاں رہتے ہیں کھل کے کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا محبت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف نہیں ہے۔ آج حالات یہ ہیں، بڑے بڑے جلسے ہمارے مکمل ہو جاتے ہیں، جرم کس کا ہے؟ یہ اس کامیڈی کرنے والے کا تنہا جرم نہیں ہے، کامیڈی کرنے والوں کو بلانے والے اس سے بڑے مجرم ہیں۔ تم نے کامیڈی کرنے والے کو بلایا کیوں؟ تمہیں کیا اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ منبر رسول؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہاں سے اللہ و رسول کا پیغام سنایا جائے گا؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہاں سے قوم کے جوانوں کو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں سنائی جائیں گی؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ منبر رسول عظمتوں والا ہے، جہاں سے صحابہ کی زندگی اور بزرگوں کے اقوال سنائے جائیں گے؟ تم نے ایسے شخص کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ ہم نے کئی بار دیکھا جو معزز علماء اکرام ہیں، جو پڑھے لکھے قابل ذمہ دار علماء اکرام ہیں، وہ دیکھتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک مزاج اور ماحول یہی ہے۔ ماشاءاللہ حضرات کھڑے ہو جائیں، حضور سیدی حسان ملت کی آمد ہو رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ سرکار مسولی، آمد حضور حسان ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرات اب آپ حضرات بیٹھ جائیں دل جمعی کے ساتھ۔ پیر طریقت سیدی سردی آقائی مولائی حضور سیدی حسان ملت کی آمد اور آپ حضرات تشریف فرما ہو جائیں، بلا تاخیر بیٹھ جائیں آپ حضرات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ وہ ذات گرامی ہماری نگاہوں کے سامنے جلوگر ہے۔ ملک کے کونے کونے میں لوگ جن سے ملنے کے لیے، جن سے فیض حاصل کرنے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں، وہ عظیم ذات کہ لوگ پریشانیوں کے وقت میں جن سے ملتے ہیں، ان کی محبت اور نوازنے کے انداز کو دیکھ کر لوگ اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ بڑی عظیم ذات، پیکر اخلاص و محبت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضور حسان ملت حضرت سید حسان میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ہماری نگاہوں کے سامنے جلوگر ہیں۔ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں حضرت کی ذات بابرکت کو آپ جانتے ہیں، چونکہ آپ کا علاقہ حضرت کے علاقے سے مسولی شریف سے بہت قریب ہے۔ جہاں تک میں نے دیکھا، اتنے زمانے میں حضرت کو ہمیشہ اپنے چھوٹوں کو نوازتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے دیکھا۔ جو آ گیا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اس بات سے فرق پڑتے نہیں دیکھا۔ جو بھی آیا محبت کے ساتھ حضور حسان ملت نے نوازا۔ بڑی عظیم ذات، بڑی عظیم ذات، جہاں رہتے ہیں ملک کے کونے کونے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کا کام کرتے ہیں۔ وہ عظیم ذات جو ان کے دامن سے آج تک وابستہ ہوئی، اس ذات نے ہمیشہ یہی سکھانے کی کوشش کی کہ ہم
جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہیں گے. بڑی عظیم ذات. فیض آباد والو اپنی قسمت پہ ناز کرو. میں عرض کر رہا تھا دو اتنے بڑے اہل سنت کے ادارے آپ کے علاقے میں ہیں. یہ بات قابل فخر بھی ہے اور قابل رشک بھی ہے. اور جو ذات آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوگر ہے یہ ذات بھی الحمدللہ قابل رشک اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اس ذات گرامی کے مبارک قدم آج فیض آباد کی سرزمین پر پڑے. اللہ تعالی حضرت کے قدموں کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے. اہل بیت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک عظیم ذات دنیا جنہیں حضور شیر کالپی کے نام سے جانتی ہے وہ بھی منبر نور پر جلوگر ہوں گے. ان کے بھی مبارک چہرے کی ہم اور آپ زیارت کریں گے. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. آپ جاگ رہے ہیں؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ میں کچھ تھوڑا سا بیان کروں. ابھی ہو سکتا ہے پھر کرسی بدلنا پڑ جائے تو وہ ذرا سی دشواری ہے اور ڈس بیلنس جو ہے اس میں ہوتا ہے بولنے والے کو. لیکن بہرحال الحمدللہ اب چونکہ حضور کے شہزادے آ گئے ہیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اہل بیت کے قدموں کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے. ہمارے اس علاقے کے بڑے علماء اکرام ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. اللہ ان علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے. میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو مہمان دور سے آتا ہے اس کی اہمیت اور عزت ہماری نظر میں کبھی کبھی کچھ زیادہ ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں آپ کو اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے علاقے میں اتنے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں کہ پورا ملک جنہیں بلانا چاہتا ہے, جنہیں دیکھنا چاہتا ہے, جن سے ملنا چاہتا ہے. یہ جو علماء آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے فخر کیا کرو ان پر, رشک کیا کرو ان پر, ناز کیا کرو ان پر. اتنے بڑے بڑے علماء اکرام جن کے ہزاروں تعداد میں شاگرد ملک کے کونے کونے میں دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اس اسٹیج سے ہماری قوم کو وہ پیغام نہیں مل رہا ہے جو ملنا چاہیے. قصور کس کا ہے؟ قصور اس کرسی پر بیٹھ کر تنہا مستی اور مذاق کرنے والے کا نہیں ہے. قصور بلانے والوں کا بھی ہے اور قصور نیچے بیٹھ کر خوش ہونے والے مستی اور مذاق کرنے والوں کا بھی ہے. اس لیے کہ ہم نے یہ قوم کے خون پسینے کی کمائی سے منبر لگایا. یہ مستی اور مذاق کے لیے نہیں, مصطفیٰ کا دین سیکھنے کے لیے لگایا. آپ جانتے ہیں یہ ہو رہا ہے آج. آپ بہت دور دور سے پورے علاقے سے لوگ یہاں آئے ہیں. یہ پیغام لے کر جائیے. اب جلسوں کا انداز بدلنا ہے, اب جلسوں کا طریقہ بدلنا ہے. اب جلسے بے مقصد نہیں کرانا ہے, اب جلسے با مقصد کرانا ہے. اب جلسوں میں کام کی بات کرنا ہے. آنے والا شخص آئے اس کا موضوع جو بھی ہو لیکن بات حق والی کرے, بات سچائی کی کرے, بات دین کی کرے, بات خلوص کے ساتھ کرے. اور اس کی نیت کے اندر اتنا خلوص ہونا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس بات کا میری قوم کے جوانوں کے سینے پر اثر. تب جا کے ہماری قوم کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئے گی. آپ جانتے ہیں یہ جس کرسی پر ہم بیٹھے ہیں کئی بار لوگ یہاں بیٹھ کے کامیڈی کرتے ہیں. میں آپ سے کہوں اس کرسی پر آپ اپنے علاقے کے کسی چیئرمین کو بٹھا دیجئے, آپ بٹھا دیں گے؟ بولیے. نہیں بٹھائیں گے. اس کرسی کے صوفے کی بہت زیادہ قیمت نہیں ہے, 2-4 ہزار قیمت ہے, معمولی سی قیمت ہے اس کی. کب؟ جب یہ منبر سے نیچے ہو اور جب یہ منبر پر آ جائے تو اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے, اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. میں آپ سے کہوں چیئرمین صاحب کو بلائیے, اسٹیج پر لا کر جلسے میں کرسی پر بٹھا دیجئے. آپ بٹھا دیں گے؟ نہیں بٹھائیں گے آپ. چیئرمین صاحب بہت نیک آدمی ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں آپ کے علاقے کے, بہت کام کرتے ہیں قوم کا, لیکن اس کے باوجود کام ایک طرف مگر منبر پہ نہیں بٹھایا جائے گا. میں آپ سے پوچھوں گا اتنے عزیز ہیں آپ کو کیوں نہیں بٹھا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ ایک عالم دین کے بیٹھنے کی جگہ ہے, یہ ایک نائب رسول کے بیٹھنے کی جگہ ہے, یہ اس کی جگہ ہے جو اللہ و رسول کا پیغام سناتا ہو. تب جا کے مجھے افسوس ہوتا ہے
کہ میری قوم کے سادہ ذہن جوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کرسی کا مقام کیا ہے۔ افسوس کتنے لوگ ایسے ہیں روزانہ بیٹھنے والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کرسی کا مقام کیا ہے۔ روزانہ بیٹھنے کے بعد اس کرسی پر مستی اور مذاق کر کے پورے جلسے اور تقریریں ختم کر دی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح کوئی نعت پڑھنے والا، نعت پاک پڑھنے والا جب آتا ہے تو ہم باضابطہ اس کو لکھ کر پرچی دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جناب یہ والا نہیں، فلاں کلام پڑھیے، جناب یہ کلام پڑھیے، فرمائش کر رہے ہیں، لکھ کر پرچی دی جا رہی ہے، یہ والا نہیں یہ والا کلام پڑھیے، یہ والا نہیں یہ والا کلام پڑھیے۔ مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ اب صرف نعت پڑھنے والوں کو نہیں، تقریر کرنے والوں کو بھی پرچیاں ملنا چاہیے۔ اور اگر کوئی راستے سے بھٹک جائے، ذمہ داری ہے ہماری پرچی دے کر اسے احساس دلائیں، حضرت آپ پٹری سے ہٹ گئے ہیں، موضوع سے ہٹ گئے ہیں، بات بدل دی ہے، آپ جس کام کے لیے بلائے گئے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ جس کام کے لیے بلائے گئے ہیں آپ بھول گئے ہیں، آپ بہت آگے نکل گئے ہیں۔ موضوع پر آئیے، کام کی بات کیجئے۔ ہماری یہ قوم کام کرنے والی، کوئی آفس جانے والا، کوئی پیغام دینے والا، کوئی جاب کرنے والا، کوئی اسکول جانے والا، اپنی پوری رات کی نیند کو قربان کرنے کے لیے جوک سننے نہیں آیا، کامیڈی سننے نہیں آیا، مستی اور مذاق سننے نہیں آیا، یہ آیا ہے تو مصطفیٰ کا پیغام سننے آیا ہے، یہ آیا ہے تو دین کا پیغام سننے آیا ہے۔ جس دن ہمارا انداز صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے والا ہوگا، یاد رکھنا ہمارے ممبر پر پھر کامیڈی بند ہو جائے گی، پھر ہمارے ممبر سے وہی پیغام نکلے گا جو ہمارے بزرگوں کے ممبر سے پیغام دیا جاتا تھا۔ ہماری قوم آئے گی تو خالی ہاتھ، لیکن جب جلسوں سے جائے گی تو میرا ایمان ہے کہ خالی ہاتھ نہیں جائے گی، جلسوں سے کچھ نہ کچھ پیغام لے کر جائے گی۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ مزاج بنائیے۔ آج حالات کیا ہے؟ حالات یہی ہیں، پورے جلسے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نے یہ جلسہ کیوں کرایا، ہمارے جلسہ کرانے کا مقصد کیا تھا، اتنے دور سے لوگ بلائے کیوں گئے، یہ 4 مہینے 6 مہینے محنت کیوں کی گئی۔ آج اس پورے مجمع میں سامنے سے لے کر پیچھے تک دائیں بائیں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے۔ آؤ میں جوانوں پہ خطاب کروں اور بتاؤں کہ ہمارے جوان کیسے تھے۔ ملک کے کونے کونے میں آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ سب سے قیمتی سرمایہ کسی بھی قوم کا اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ اگر یہ جوان ہدایت کے راستے پہ رہیں تو قومیں معزز رہتی ہیں، اور اگر یہی جوان ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں اور گناہوں کی دہلیز میں اپنے قدم رکھ دیں تو یہ قومیں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ملک کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، شہروں کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہر صوبے کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ان حالات کو دیکھنے کے بعد بھی اگر قوم کے جوان نہ جاگے، ان حالات کو دیکھنے کے بعد اگر میری قوم کے جوانوں کو احساس نہ ہوا، ان حالات کو دیکھنے کے بعد اگر قوم کے جوانوں نے گناہوں کی دہلیز سے کنارہ کشی اختیار نہ کی، ان حالات کو دیکھنے کے بعد اگر میری قوم کے جوانوں کو یہ احساس نہ ہوا کہ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں، اگر ان حالات کو دیکھنے کے بعد قوم کے جوانوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی تو وہ دن دور نہیں۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، سیاسی طور پر حالات ہمارے سامنے، سماجی طور پر حالات ہمارے سامنے، ایجوکیشنل معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے، قوم کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے، اتحاد اور اختلاف کی کنڈیشن ہماری نگاہوں کے سامنے۔ میں اپنے قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جوانوں کیا اس وقت یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے سینے میں احساس پیدا کریں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ذمہ دار شہری بن جائیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم سچے پکے محمد عربی کے غلام بن جائیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو قبول کریں؟ کیا یہ ہماری ذمہ
ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آنے والی نسل کے لیے ماحول کو ہموار کریں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کریں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہر علاقے میں ہر شہر میں ہمارے کالج بھی ہو ہاسپٹل بھی ہو؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں ان کے لیے پڑھنے لکھنے کا پردے کا انتظام ہو؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کاش کہ ہماری قوم کے جوان اس ذمہ داری کو سمجھ لیتے اور محسوس کر لیتے تو ملک کے کونے کونے میں آج جو قوم کے حالات ہیں وہ نہیں ہوتے، حالات کچھ بہتر ہوتے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے جانا ہی نہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو گئے، ہم ناچ گانے میں مگن ہو گئے، ہم شراب و شباب کے عادی ہو گئے، شادی اور بیاہ کے نام پر ہمارے دروازہ پر ڈھول باجے اور ڈیجے بجتے رہے۔ ہمارے علماء نے منع کرنے کی کوشش کی، ہم نے غرور اور تکبر کی بنیاد پر کہا کون ہے جو ہمارے محلے میں شادی کے موقع پر ڈھول باجے ڈیجے نہ بجنے دے گا؟ دیکھیں ہمیں کون روکے گا؟ ہم نے غرور کیا، ہم نے تکبر کیا، ہم ایٹیٹیوڈ دکھاتے رہے، ہم نے عاجزی اختیار نہیں کی۔ کاش کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا کہ میرے آقا نے کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجہ بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم جھکے نہیں، ہم نے غرور کیا، ہم نے تکبر کیا، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، گناہوں کی دہلیز پہ ہم قدم رکھتے رہے۔ آج اس وقت حالات یہ ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، سیمینار کالجز میں، سیمینار یونیورسٹی کے اندر، سیمینار علاقوں میں، سیمینار اداروں میں۔ سیمینار کا موضوع یہ ہے کہ آج موجودہ دور میں ملک کے حالات ہمارے لیے اتنے پرفتن کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں بہت لمبی بات نہ کہہ کے چند جملوں میں یہ کہا جا سکتا ہے حالات پر رونے والوں تم نے کبھی ذمہ داری اپنے سر پر لی ہی نہیں۔ تم نے حالات پر رونا تو رویا لیکن حالات کو بہتر بنانے کے لیے تمہاری کوشش نہ رہی۔ تم روتے رہے کہ حالات ایسے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، مگر ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے تم نے قربانیاں نہیں دی۔ حالات بہتر کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے، حالات بہتر کرنے کے لیے انسان کو آگے آنا پڑتا ہے، حالات بہتر کرنے کے لیے مشکل دور سے گزرنا پڑتا ہے، حالات بہتر کرنے کے لیے جان اور مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، حالات بہتر کرنے کے لیے کتنے لوگ دشمنی مول لیتے ہیں، حالات بہتر کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، پریشانی پہلے ہے آسانی بعد میں ہے۔ تم بیٹھ کر آسانی تلاش کرتے رہے، تمہارے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ یاد رکھنا آج بھی اگر ہم صحیح معنی میں حضور غلام بن کر صحیح معنی میں ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہم قدم بڑھائیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، عظمت رسول کے لیے، ناموس رسالت کے لیے قدم بڑھانا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا میرے رب کا کام ہے۔ قدم بڑھانا ہماری کوشش ہوگی، کامیاب کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے عہد کر کے جائیے جب تک زندہ رہیں گے حضور کے غلام بن کے رہیں گے۔ ہم زبانی طور پر نعرہ نہیں لگائیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم حضور جیسے غلام بن کے دکھائیں گے۔ سوئیں گے تو فخر کے ساتھ کہیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو فخر کے ساتھ کہیں گے میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ حالات کے بارے میں غور کریں، حالات میں دو تین جملے کہتا ہوں۔ آپ حالات کے بارے میں بیٹھ کر رونا رو رہے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ آگے آئے نہیں، قربانیاں دی نہیں، دولت خرچ کی نہیں، مال خرچ کیا نہیں، آپ نے ملت کو متحد کرنے کی کوشش کی نہیں۔ آپ تھے جو بند کمرے میں بیٹھ کر نیگیٹو اور پوزیٹو رائے دے رہے تھے۔ گھر سے باہر نکل کے آپ نے حالات دیکھے ہی نہیں، حالات کیا تھے اور کیا نہیں تھے۔ میں صرف چند جملے کہتا ہوں، لوگ پریشان ہیں، حالات اتنے کشیدہ اور خراب کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم جب بہتر تھے
تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب سے بگڑ گئے تب سے ہمارے حالات بگڑ گئے، ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب سے بگڑ گئے تب سے ہمارے حالات بگڑ گئے، اور جس دن ہم سنبھل جائیں گے انشاءاللہ اسی دن ہمارے حالات سنبھل جائیں گے، ہم جس دن سنبھل جائیں گے اس دن ہمارے حالات سنبھل جائیں گے۔ غور تو کیجئے، کسی اور سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا گریبان جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا گریبان جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا گریبان جھانکیں ہمارے صبح کیسے ہیں، ہماری شام کیسی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا گریبان جھانکیں اور یہ محسوس کریں کہ آخر ہمارے دن کے اجالوں کے معاملات کیا ہیں اور رات کے اندھیرے میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، رہا شراب و شباب کا معاملہ، دنیا نے ہر زمانے میں یہ کوشش کی ہے میری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب و شباب کو پیش کر دیا جائے تاکہ میری قوم کے جوان شراب و شباب کے عادی بن جائیں، مگر ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں نے شراب و شباب کو توڑ مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیر مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ، غلام بنو تو صحیح، دیوانے بنو تو صحیح، عاشق بنو تو صحیح، صرف زبانی طور پر نعرہ لگانے سے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جو مسجد نہ جاتا ہو اس نے حضور کا دامن پکڑا کہاں، جو ماں باپ کا احترام نہ کرتا ہو اس نے حضور کا دامن پکڑا کہاں، جو رشوت لیتا ہو اس نے حضور کا دامن پکڑا کہاں، جس کے گھر میں سود کا کاروبار چلتا ہو اس نے حضور کا دامن پکڑا کہاں، جو شراب کا عادی ہو اس نے حضور کا دامن پکڑا کہاں، جس نے دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں زنا کیا ہو اس نے حضور کا دامن پکڑا کہا، جو نشہ کرتا ہو اس نے حضور کا دامن پکڑا کہا، جس کی جیب میں ایم ڈی کا نشہ رہتا ہو اس نے حضور کا دامن پکڑا کہا، جو رات میں 18 سال کی جوانی کو زنا کی دہلیز پہ جا کے ضائع کر دے اس نے حضور کا دامن پکڑا کہا، جس نے نماز عید الفطر کے بعد ظہر کی نماز میں سجدہ نہ کیا ہو اس نے حضور کا دامن پکڑا کہا، جو جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے باہر چلا جائے اس نے حضور کا دامن پکڑا کہا، جو سوشل میڈیا کے گروپ پر صحابہ کو گالی دے اس نے حضور کا دامن پکڑا کہا، جو قوم کے اندر فتنے کرے اس نے حضور کا دامن پکڑا کہا، جو سوشل میڈیا پر انجینئر مرزا جیسے جاہل کا مرید ہو جائے اس نے دامن پکڑا کہا۔ ہمیں کسی پلمبر کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس امام احمد رضا کی ذات کافی ہے، مفتی اعظم کی ذات کافی ہے، داد الشریعہ کی ذات کافی ہے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی انجینئر سے دین سیکھنے کی، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ صحیح کو صحیح کہا جائے اور غلط کو غلط کہا جائے۔ کئی بار ایسا ہوا جب اسٹیج پر منبر رسول پر بیان کرنے کے لیے آئے، کتنے علاقوں میں لوگوں نے کان میں ذمہ داران نے آ کے کہا حضرت شراب کے موضوع پہ نہیں بولنا، کچھ اپنے لوگ شرابی ہیں، مسجد کو بڑا چندہ دیتے ہیں، شراب پہ بولیں گے ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نادان انسان، اس کے 5-10 ہزار روپے کا پریشان اللہ کے گھر کے لیے، میرے رب کا گھر مسجدیں اس کے 10 ہزار کی محتاج نہیں، اللہ کا گھر میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ کائنات کے ہر گھر کے چولہے کو جلاتا ہے۔ یہ مزاج تم نے بنا لیا کہ شرابی کے 5 ہزار کی رسید نہیں آئے گی تو نظام نہیں چلے گا۔ خبردار خبردار، امام احمد رضا کے غلام ہو تو حق بولنا سیکھو، تاج الشریعہ کے غلام ہو تو حق بولنا سیکھو، تاج الشریعہ سے اگر محبت ہے تو حق بولنا سیکھو، تاج الشریعہ کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہے تو حق بولنا سیکھو۔ جوانوں یہ کہنے کے لیے تاج الشریعہ کے مرید نہ بننا، ہمارے ہاتھوں میں تاج الشریعہ کا دامن ہے، اگر دامن ہے تو سنو میرے تاج الشریعہ نے کیا کہا، جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔
سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ کس کی فکر ہے؟ یہ کس کا مزاج ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اسی ذات گرامی کا طریقہ ہے کہ جس کے چہرے کو اپنے نہیں بیگانے اگر ایئرپورٹ پر دیکھ لیتے تھے تو ان کے چہرے کو مڑ مڑ کے دیکھتے تھے۔ اس ذات گرامی کا فرمان ہے جس ذات گرامی کے چہرے کو اپنوں نے نہیں بیگانوں نے دیکھا تو فخر کے ساتھ کہا یہ جانے والا جو بھی ہو مگر اللہ کا بڑا مقرب بندہ لگتا ہے، کوئی ولی صفت انسان لگتا ہے، اپنوں کی نہیں غیروں کی بولی ہے۔ کتنے غیر لوگ ایسے تاج الشریعہ کے مبارک چہرے کو دیکھ کر سفر میں قریب آتے تھے اور ہاتھ اپنے سر سے رکھوا کے جاتے تھے۔ پوچھا لوگوں نے کیا بات ہے؟ تم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے ان کے نبی کا نہیں ہو، انہیں ماننے والے نہیں ہو، پھر یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے تھے نہ جانے ہمارا دل کھچتا چلا گیا، ہم رکنا چاہتے تھے قدم رکے ہی نہیں۔ تاج الشریعہ کو اللہ نے عظیم مقام دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جوانوں، تاج الشریعہ بڑی عظیم ذات کا نام ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تمہارے ہاتھوں میں دامن ہے تو صرف نعرہ نہیں لگانا ہے۔ موجودہ دور میں، فتنوں کے دور میں، مخالفت کے دور میں، حالات جس زمانے میں خراب ہیں، اس زمانے میں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم تاج الشریعہ کے غلام ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تاج الشریعہ کا دامن ہے۔ جن کے ہاتھوں میں تاج الشریعہ کا دامن ہو ان ہاتھوں میں شراب کی بوتل کیسے آ سکتی ہے؟ جن کے ہاتھوں میں تاج الشریعہ کا دامن ہو ان کے ہاتھوں میں ایم ڈی کا نشہ کیسے آ سکتا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں تاج الشریعہ کا دامن ہو ان کے ہاتھوں میں چرس اور گانجا کیسے آ سکتا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں تاج الشریعہ کا دامن ہو ان کے ہاتھوں میں ہیروئن جیسا نشہ کیسے آ سکتا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں تاج الشریعہ کا دامن ہو وہ شراب و شباب کے عادی کیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں میرے عزیز، تمہیں اندازہ ہی نہیں تمہیں جو عزت ملی ہے یہ مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ ہے۔ ہمارے سر پہ جو دستار ہے یہ حضور کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ یہ ہم نے جو عالی شان لباس پہنے ہیں یہ میرے آقا کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ لوگ اگر سر پہ بٹھاتے ہیں تو یہ نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ لوگ منبر پہ جگہ دیتے ہیں، نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ خبردار خبردار، دولت آنے کے بعد میں اترانا نہیں، مال میرا ہے، نہیں جتنا نوازا گیا ہے گریبان پکڑ کے جھانک کے گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کے کہنا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے مانگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں۔ آپ غلام ہیں، غلام ہیں تو غلام بن کے دکھائیں، دیوانے ہیں تو دیوانے بن کے دکھائیں، ماننے والے ہیں تو ماننے والے بن کے دکھائیں۔ آپ جانتے ہیں میں عرض کر رہا تھا کتنے علاقوں میں جب تقریر کرنے کا موقع آیا تو کئی ذمہ داران نے آ کے کان میں کہا وہ زنا کے موضوع پہ بات نہ کیجئے گا، کتنے لوگوں نے کہا وہ شراب کے موضوع پہ بات نہ کیجئے گا، کئی لوگوں نے کتنے مختلف جگہوں پہ کہا وہ نشے کے بارے میں بات نہ کیجئے گا، کچھ اپنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے اتنا عظیم جلسہ آخر کرایا کیوں ہے؟ قوم کی اصلاح کے لیے، قوم کو برائی سے دور کرنے کے لیے۔ اب آپ پابندی لگا رہے ہیں اس موضوع پر بات نہیں کرنا، شراب کے موضوع پہ بات نہیں کرنا، نشے کے موضوع پہ بات نہیں کرنا۔ کئی جگہ اس طرح کا ہوا، ہم نے ان کو چند جملے کہے، ہم نے کہا ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں۔ کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ گھبرائیے نہیں، بارش نہیں ہوگی، گھبرائیے نہیں، اطمینان سے بیٹھیے، پروگرام خراب نہیں ہو رہا ہے آپ کا، اور ہوگی تو اللہ کی رحمت ہے، آپ شوق سے اسے قبول کیجئے، جب تک ہے آپ بیٹھیے اطمینان سے توجہ کے ساتھ، اور آپ کی توجہ پیچھے رہے گی کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر میں تقریر ختم کر دوں گا، تقریر ختم کر دوں، آپ کی توجہ ہے۔ کئی جگہ کہا گیا کہ نہیں صاحب شراب کے بارے میں نہیں بولی، زنا کے بارے میں آپ بات نہ کیجئے گا، کیوں؟ کچھ لوگ ہیں اس طرح کے، ہم نے ان کو صرف اتنا کہا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ امام احمد رضا کے غلام چاپلوسی کریں گے کرسی پہ بیٹھ کر؟
تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ امام احمد رضا کے غلام حق نہیں بولیں گے؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم ہاں ملا کے کرسی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ امام احمد رضا کے غلام ہیں، میرے امام کی شان یہ ہے، جب میرے امام سے کہا گیا نان پارا کے نواب کے لیے قصیدہ لکھ دیں، تعریف کر دیں، انعام دیا جائے گا، میرے امام جلال میں آگے ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو میرے امام نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال عرص سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ سہاں عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدھے ہلے تو بل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں قطع ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارے نانا۔ امام احمد رضا کے غلام حق بولتے ہیں، امام احمد رضا کے غلام حق سنتے ہیں، اور امام احمد رضا کے غلام حق پر عمل کرتے ہیں۔ مزاج وہی بنائیے، مزاج یہ نہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یا موم بن یا پتھر بن۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے یہ ہیں، لوگ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آؤ میرے جوانوں یہ عہد کر کے جاؤ اس عظیم الشان محفل سے، ان بزرگوں کی موجودگی میں ہم جب تک زندہ رہیں گے حضور کے وفادار بن کے رہیں گے۔ ہماری جوانیاں گناہوں کے لیے نہیں، ہم جوانی گناہوں نہیں گزاریں گے۔ یہ کوئی آج نیا مسئلہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں سب سے زیادہ خطرناک دو چیزیں ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ ہمارے سماج میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں بہت تیزی کے ساتھ پروموٹ کی جا رہی ہیں۔ ایک ہے زنا اور دوسرا نشہ۔ یہ دو چیزیں ہمارے سماج میں جوانوں کے قریب آتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کو شاید سن کے اچھا نہ لگے، افسوس ہو، لیکن سچائی یہ ہے 18 سال کے جوان نشے کے عادی ہو رہے ہیں، 20 سال کے جوان زنا کے عادی ہو رہے ہیں، 22 سال کے جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ ہمارے چھوٹے جوان جنہوں نے اپنی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، انہیں اس بات کا احساس نہ رہا کہ ہماری جوانی شراب و شباب کے لیے نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں کی دہلیز پہ رکھ دیا۔ وہ بھول گئے کہ مرنا ہے، وہ بھول گئے کہ قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، وہ بھول گئے اللہ کے رسول کا فرمان کا ہے جب بندہ زنا کرتا ہے اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ بھول گئے میری قوم کے جوان، اللہ اکبر، کاش کہ میری قوم کے جوانوں کو یاد ہوتا اگر ہم گناہ کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا بھی ذریعہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بھی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جوانوں آؤ عہد کرو ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں، شراب و شباب کے لیے نہیں، جب تک زندہ رہیں گے حضور کے غلام بن کے رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے اگر غلام بن کے جائیں گے تو جنازہ نکلے گا، دنیا ہمارے جنازے کو دیکھ کے کہے گی عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوپ سے نکلے محبوب کی گلیوں سے، ذرا دھوپ سے نکلے قبر میں اتارنے والے فخر کے ساتھ کہیں گے زمین میلی نہیں ہوگی، زمن میلا نہیں ہوگا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں
آپ جانتے ہیں یہ نعرہ ہمیں کس نے دیا؟ جب میرے آقا کی عظمت کی بات آئی تھی، بڑے بڑے جوان جب اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے تھے تو کھڑا ہونے والا وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا مرد قلندر تھا۔ دنیا جسے خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، کون خادم حسین؟ جس مرد قلندر نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں آگ دہل رہا تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گئے سکا للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان حیران جانا دل ہوش وغیرہ سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا کو سبحان روحوں کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، حضور سرکار غیاث ملت اور حضور حسان ملت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کئی علاقوں میں ایسا ہوا کہ جہاں جانے کے بعد بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے آج اس پروگرام میں، تھوڑا سا آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ کئی بار یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ نشہ کرنے والے ہیں، اس لیے اگر نشے پر بات ہوگی تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کچھ لوگ زنا کے عادی ہیں، اس موضوع پر بات کی گئی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، کچھ لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج رشوت لینے اور دینے کا ہے، اس موضوع پر بات کی گئی تو ناراض ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا یاد رکھیں، تاریخ لینے سے پہلے یہ سوچ لیجئے آپ نے کسی گیدڑ کی نہیں، امام احمد رضا کے غلام کی تاریخ لی ہے۔ ہماری گھٹی کے اندر امام احمد رضا کی محبت پلائی گئی ہے، ہماری فطرت میں چاپلوسی نہیں ہے، ہمارے مزاج میں چاپلوسی نہیں ہے، ہمارے عادت و اطوار میں چاپلوسی نہیں ہے۔ امام احمد رضا کے غلام ہیں، جہاں رہتے ہیں کھل کے کہتے ہیں، دنیا والوں کو دکھا کے کہتے ہیں کروں مدح اہل دوغل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پا رہے نا۔ اس بات میں پرواہ مت کیجئے، جو حق ہے اسے حق کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کی عادت ڈالیے۔ آج عالم یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا یہ دو بیماریاں آج بہت تیزی کے ساتھ ہمارے سماج میں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک شراب، ایک نشہ اور دوسرا زنا۔ یہ دو بیماری بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ جتنے بھی لوگ ہیں یعنی یہاں سے لے کے وہاں تک سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے اور یاد رکھیے مسکرائیے نہیں، مستی مذاق نہ کیجیے، یہ ہنسنے کا وقت نہیں۔ اس بات کا لحاظ ضرور کریں کہ آپ کس کی محفل میں بیٹھے، محسن اعظم کانفرنس ہے، حضور کی ذکر کی محفل میں، اور پھر حضور کے شہزادے یہاں جلوگر ہیں۔ اگر بے ادبی والا معاملہ ہوا تو یاد رکھیے خالی ہاتھ آئے ہیں، اٹھ کے بھی خالی ہاتھ جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اس لیے بزرگوں کی شخصیت یہاں جلوگر ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ دو چیزیں، دو بیماریاں بہت تیزی کے ساتھ، ایک زمانہ تھا بہت قریب کا جب کہا جاتا تھا نشہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، یہ ایک جملہ تھا، یہ ایک محاورہ تھا، یہ ایک سینٹنس تھا جو بولا جاتا تھا، یعنی جب ماحول زیادہ خراب دیکھتے تھے۔ لیکن اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ نشہ یا زنا ہمارے دروازے تک دستک دے رہے ہیں، بلکہ یہ دونوں بیماریاں ہمارے دروازوں میں داخل ہو چکی ہیں، یہ دونوں بیماریاں ہمارے بیڈ روم میں داخل ہو چکی ہیں، یہ دونوں بیماریاں ہمارے جوانوں کی زندگی میں داخل ہو چکی ہیں۔ کون سا نشہ آج ایسا نہیں ہے جو ہمارے جوانوں کے پاس نہیں ہے؟ ایم ڈی یوز کر رہے ہیں ہماری قوم کے جوان، موت کے سوداگر محلے محلے ایم ڈی بیچ رہے ہیں۔ پہلے بازاروں میں ملتی تھی، پھر مردوں نے بیچنا شروع کی، محلے تک گئی۔ کتنے علاقے ایسے جہاں عورتیں ایم ڈی بیچ کے ہماری قوم
کے جوانوں کی جوانی تباہ و برباد کر رہی ہے محض تھوڑے سے پیسوں کے لیے، کھوٹے سکوں کے لیے، اس لیے کہ جوانی نشہ بیچ کر جوانیاں خرید کر مالدار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں یہ خزانہ باقی نہ رہے گا۔ خزانہ کس کا باقی رہا؟ قارون کا خزانہ باقی نہ رہا، زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون کا روبو دبدبہ باقی نہ رہا۔ جا کے دیکھو مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش باقی ہے، رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اے فرعون ہم قیامت تک تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ عبرت کا نشان بن جائے۔ کس کے لیے؟ غرور کرنے والوں کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے، اترانے والوں کے لیے، بڑا سمجھنے والوں کے لیے، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والوں کے لیے، دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ آپ دیکھو شداد کی جنت باقی نہیں ہے، یزید کا دربار باقی نہیں ہے، ظلم کرنے والے مٹا دیے گئے، مگر اللہ اکبر دیکھ لو جنہوں نے مصطفیٰ کے دین کو پروموٹ کیا، جنہوں نے حضور کی غلامی کو اپنے جو ہے زندگی میں شامل کیا، قدم آگے بڑھا دیا۔ دیکھ لو غوث اعظم کی بارگاہ میں غلام آج بھی حاضر ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں غلاموں کا شرمٹ آج بھی ہے، مجدد الفسانی کی بارگاہ میں وجود آج بھی لگا ہوا ہے، محبوب الہی کی بارگاہ میں اللہ اکبر دیوانے آج بھی موجود ہیں۔ اور ہمارے مرکز عقیدت بریلی شریف میں کچھ لوگوں نے کہا تھا، بریلی شریف کے حوالے سے ہم نے کہا ظالموں تمہاری تعداد اتنی نہیں ہے، جا کے دیکھ لو اتنی بریلی شریف میں جوتیاں پڑی رہتی ہیں، بات بریلی کی کرتے ہو۔ امام احمد رضا ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، امام احمد رضا سمجھ میں نہیں آتے، اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے۔ ہم نے کہا نادان وہ اعلیٰ حضرت ہے، تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں کیسے آئے؟ ان کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو، باپ اعلیٰ ہو، ماں اعلیٰ ہو، استاذ اعلیٰ ہو، پیر اعلیٰ ہو، نسبت اعلیٰ ہو، عشق اعلیٰ ہو۔ جب اتنے اعلیٰ جمع ہوتے ہیں تب کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے۔ تو چاچے دنیا پکار کے کہتی ہے باقی رضا سی کو ہمالا رضا کا ہے، جس سے دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ آپ دیکھ لو جنہوں نے دین کو پروموٹ کیا، جنہوں نے حضور کی غلامی کو قبول کر لیا، اللہ نے انہیں کیسی عزت عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں میں بات نشے کی کر رہا ہوں، تھوڑی سی بات زنا کی بھی کروں گا، وقت رہا۔ نشے نے سب کو برباد کیا۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہے، شیطان کو برباد کس نے کیا؟ نشے نے۔ آپ کہیں گے وہ بھی نشہ کرتا تھا، کس نے برباد کیا اسے؟ نشے نے۔ ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے، جو صحیح اور غلط تمیز ختم کر دے، جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز فرق ختم کر دے، نشہ اسی کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ دے، جو عقل پر پردہ ڈال دے، جو صحیح اور غلط کا شعور باقی نہ چھوڑے۔ ابلیس نے بھی نشہ کیا، جانتے ہو علم کا نشہ۔ نشہ کئی چیزوں کا ہوتا ہے، دولت کا بھی نشہ ہوتا ہے، مال کا نشہ بھی ہوتا ہے، جوانی کا نشہ بھی ہوتا ہے، حسن و جمال کا نشہ بھی ہوتا ہے، خاندان کا نشہ بھی ہوتا ہے، پیسے کا نشہ بھی ہوتا ہے، ایجوکیشن کا نشہ بھی ہوتا ہے، پاور کا نشہ بھی ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کا نشہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزوں کا نشہ ہوتا ہے، علم کا نشہ بھی ہے، خطابت کا نشہ بھی ہے، تقریر کرنے والوں کو نشہ آیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ کہ ہم سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے اللہ کا احسان ہے، ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، ناز نہیں کرتے ہیں، فخر نہیں کرتے ہیں، اتراتے نہیں ہیں، سر جھکا کر اس بات پر رش کرتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مصطفیٰ کی اولاد کی جوتیوں کے صدقے میں 4 جملے بولنے کا سلیقہ دیا ہے، ناز نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا خواجہ حسین رضوی کون ہے، کون جانتا تھا قمر علی عثمانی کون ہے، کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے، کون جانتا تھا اشرف شیلانی کون ہے۔ آج صرف اتنی ہے جب تک بیکار تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے بولو۔
نشہ ہوتا ہے دولت کا نشہ، مال کا نشہ، پیسوں کا نشہ، حسن کا نشہ، جوانی کا نشہ، لیکن میں ہر نشے والے کو سمجھاتا ہوں، دولت والوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری چیزیں مٹنے والی ہیں، باقی رہنے والی رب کی ذات ہے۔ حسن والوں سے کہتا ہوں اے حسن والوں، خدا نے تمہیں حسن و جمال سے نوازا ہے، یاد رکھو اترانا نہیں، اس حسن و جمال پر تم سے زیادہ حسین و جمیل جو جسم سے کیڑوں کی غذا بن گئے قبر کے اندر، بڑے بڑے رستم جیسے پہلوان مٹا دیے گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ دولت والوں سے کہتا ہوں خبردار نشے میں مت جانا، قارون کا خزانہ زمین میں دھسا دیا گیا۔ علم والوں سے کہتا ہوں خبردار اترانا نہیں، معلم الملکوت کو توقع لعنت ڈال کر جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ نشہ، لیکن آج موجودہ دور میں شراب کا نشہ، بیئر کا نشہ، ہیروئن کا نشہ، باضابطہ ایم ڈی کا نشہ، چرس کا نشہ، گانجے کا نشہ، ہماری قوم کے جوان باضابطہ نشے کے لیے انجیکشن لے رہے ہیں تاکہ نشے کے عادی بن جائیں۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں 3 شینیں ایسی ہیں جو جدا نہیں ہوتی ہیں، ایک شراب، ایک شباب اور ایک شاعری، یہ 3 ہمیشہ جمع رہتی ہیں۔ شراب بھی ہے، شباب بھی ہے، شاعری بھی ہے۔ لوگ شراب و شباب کے ساتھ شاعری کرتے ہیں، پی لیتے ہیں، شاعری کرتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے امام احمد رضا نے بھی تو شاعری کی ہے، تو ہم کہیں ہاں پی انہوں نے بھی ہے، پی انہوں نے بھی ہے، مگر پینے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں میری قوم کے جوانوں سے نشہ نہ کرو، ہم تو دعوت دیتے ہیں آؤ میری قوم کے جوانوں نشہ کرو، مگر وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، عمار بن یاسر نے کیا، کون بلال حبشی؟ حبشہ کا رہنے والا بلال، دنیا نے جسے مارا کسیتا، مگر مصطفیٰ کی غلامی کا نشے کا پاوا یہ تھا کہ بلال کے قدم اوپر ہے، کعبے کی چھت نیچے۔ محبت رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، حضور کی وفاداری کا نشہ کرو۔ جس جس یہ نشہ غالب آ جائے گا، دنیا کوشش تو کرے گی، تمہیں جھکا نہ سکے گی، تمہیں دبا نہ سکے گی، تمہارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ کتنے لوگوں نے کیا ہم سے نہیں کہا، کیا ہم سے نہیں کہا؟ ناموس رسالت کا جب مسئلہ آیا تھا بہت سارے لوگ خاموش بیٹھے تھے مصلحت کے طور پر۔ ہم سے کتنے لوگوں نے کہا کیا بات ہے، ڈر نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہے، کیا بات ہے، ڈر نہیں رہے ہیں، بہت بے باک ہو کے بات کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ ہم نے کہا بتا دوں گا تو آپ کا کلیجہ دہل جائے گا، میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، اور میں جب کھل کر بات کرتا ہوں کہتے ہیں کیا بات ہے، ڈرتے نہیں ہیں، بیک گراؤنڈ کتنا مضبوط ہے، ڈرتے نہیں ہیں، تپتے نہیں ہیں۔ ارے ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لانا نہیں کرتا۔ غوث اعظم کے غلام کہاں ڈرتے ہیں، غوث اعظم کے غلام کہاں دبتے ہیں۔ جوانوں آؤ یاد رکھو تمہاری جوانی نشے کے لیے نہیں ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ نشہ آپ جانتے ہیں، اگر میں نشے کے حوالے سے بات کروں ایسا نہیں ہے کہ میں صرف تقریر کر رہا ہوں اور محض میں نے کتابوں میں چند روایات اور واقعات پڑھنے کے بعد تقریر کرنا شروع کر دیا۔ کئی موضوعات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم ڈاکٹروں سے ملتے ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم سے ملاقات کرنے کے بعد جائزہ لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، برطانیہ کی سرزمین پر ایک ڈاکٹر نے کیا کیا، شراب کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کرنے کے لیے اس نے شراب کو ایک پیالے میں لیا، اور شراب کو پیالے میں لینے کے بعد میں اس نے زمین پر وہ پیالہ کتوں کے سامنے رکھا اور کتوں کو بلا کے کھڑا کیا۔ آپ جانتے ہیں وہ کتے جو پیشاب بھی پی لیتے ہیں، کتے وہ ہیں جو گندگی کھا لیتے ہیں اپنے منہ سے، مگر جب شراب پیش کی گئی، جب پیالے میں شراب رکھی گئی، کتوں نے منہ ڈال کے شراب سونگھی تو سونگنے کے بعد دور ہٹ گئی، انہوں نے شراب اپنی زبان نہ لگائی۔ اللہ اکبر، غور تو کرو، لوگوں کی عقل حیران ہے۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں، اے میری قوم کے جوانوں کیا تمہیں اندازہ نہیں، تمہاری زبان جو ہے یہ شراب کے لیے نہیں ہے، تمہارا یہ جو منہ ہے یہ شراب کے لیے نہیں ہے، تمہارا یہ منہ ہے یہ نشہ
کرنے کے لیے نہیں ہے. تمہیں آج تک پتہ نہ چلا تمہاری زبان کیسی ہے, تمہاری زبان کی اہمیت کتنی ہے, تمہارے زبان کی جو ہے مقام کتنا ہے. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, جب بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے, ماں حمل سے نہیں ہوتی ہے, تو مہینہ جب گزر جاتا ہے, ناپاکی کا خون آتا ہے دنیا کی ہر عورت کو, لیکن جب حمل کی صورت ہوتی ہے تو وہ نظام روک دیا جاتا ہے. پیٹ کے اندر بچہ موجود ہے, اب نظام کیا ہے, ماں کی ناف سے لے کر ایک لائن ڈالی جاتی ہے, اور ماں کی ناف سے لے کر وہ غذا اس لائن کے ذریعے اس بچے کے پیٹ میں پہنچتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا, میرا رب چاہتا اس غذا کو منہ کے ذریعے پیٹ میں اتار دیتا, لیکن خدا نے تمہاری زبانوں کا خیال رکھا کہ تمہارا منہ وہ ہے کہ جس سے اللہ کا ذکر کیا جائے گا, تمہارا منہ وہ ہے جس سے رسول کا ذکر کیا جائے گا, تمہارا منہ وہ ہے, تمہاری زبان وہ ہے کہ جس کے ذریعے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو گے. اے میری قوم کے جوانوں جو یہ نعرہ لگا رہے ہو کہ ہمارے ہاتھوں میں حضور کا دامن ہے, دامن ہے حضور کا, تو ہاتھوں میں شراب کیسی ہے, ہاتھوں میں چاند کیسے ہے. یاد رکھو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام, ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. کس کا فرمان ہے, کس کا فرمان ہے, اس رسول کا فرمان ہے. سبحان اللہ, اس کی زبان سبحان اللہ جس کے لیے وقت مجدد کہتا ہے اللہ اکبر, وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کس کی زبان, اس ذات گرامی کی زبان جس کی شان یہ ہے, جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. وما ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.